علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس وقت چند ضروری باتیں متفرق طور پر بہت ہی ادب احترام کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمیں فرائض، نوافل اور سنن کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بڑی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کام کی ابتدا کی ہے وہ کام باقی اور جاری رہے۔ پہلے دن فرض نمازوں میں، تراویح میں ہمارے بھائیوں کی جو تعداد تھی دوسرے دن وہ نظر نہیں آئی۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے پہلے دن اہتمام کیا بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، اس عادت کو نہ چھوڑیں، فرائض کا خوب اہتمام کریں، تراویح کا خوب اہتمام کریں۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم سے فرض ادا نہ ہوئے، رمضان کے مبارک مہینے میں اگر ہم سے نوافل ادا نہ ہوئے تو اللہ کی ناراضگی بہت زیادہ سخت ہوگی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ اس توفیق سے ہم مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں پہلی صفوں کو پر کریں۔ پہلی صف کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت اور تاکید ہے۔ احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی صف اولا یعنی پہلے صف کے فضائل کو، پہلے صف پر ملنے والے اجر و ثواب کو، پہلے صف پر حاصل ہونے والی اللہ کی خوشنودی کو اگر جان لے تو پہلی صف کو حاصل کرنے میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ بھئی مجھے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، مجھے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صف کی فضیلت اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے تو پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے، چٹھی اچھالنی پڑے کہ ہم میں سے جس کا نام آئے گا وہ آگے رہے گا۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ مسجد میں آنے کے بعد اول مرحلہ میں، پہلی ہی مرتبہ میں صف اولا کو پر کرنے کا اہتمام کریں، اور جب تک صف اولا پوری نہ ہو جائے وہاں تک دوسری صفوں میں کھڑے رہنے کا انتظار نہ کریں۔ خود روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں نماز کا ثواب ملتا ہے اسی طرح صف بندی میں، صف میں کھڑے ہونے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور صف بندی کا، صف میں کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ ثواب پہلے اس شخص کو ملتا ہے جو امام صاحب کے بالکل برابر میں پیچھے کھڑے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کم ثواب ان کو ملتا ہے جو امام صاحب کی داہنی طرف ہے، پھر اس کو جو بائیں طرف ہے، پھر اس کو جو داہنی طرف ہے، پھر اس کو جو بائیں طرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی بیچارے بات یہ سمجھتے ہیں کہ داہنی طرف کھڑا رہنا بائیں طرف کھڑے رہنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ دونوں طرف لوگ برابر برابر ہو۔ پہلے سے ہم آ کر مسجد میں دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں اور بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو دائیں طرف آ کر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ جماعت اقامت ہو رہی ہے، سب بندی ہو رہی ہے اور داہنی طرف بھی برابر لوگ ہیں، بائیں طرف بھی برابر لوگ ہیں، اب آنے والا داہنی طرف کھڑا ہے یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر بائیں طرف جگہ خالی ہے، داہنی طرف کے مقابلے میں لوگ کم ہیں، اس کے باوجود بائیں طرف کو چھوڑ کر بائیں طرف کھڑا رہنا یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے امام صاحب کی دونوں طرف برابر برابر مقدار میں لوگ کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر داہنی طرف 5 ہے تو بائیں طرف بھی 5، داہنی طرف 6 ہے تو بائیں طرف بھی 6، اور اگر ایسا ہے کہ داہنی طرف 5 ہے اور بائیں طرف 4 ہے تو آنے والا پھر بائیں طرف کھڑا ہے، لیکن دونوں طرف 5 ہے، برابر برابر ہے تو آنے والا داہنی طرف کھڑا ہے، پھر اس کے بعد والا بائیں طرف کھڑا ہے، تو یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر داہنی طرف 5 ہے اور بائیں طرف 3 ہے تو اب
وہ تین کے چاہنے والے کو چاہیے کہ بائیں طرف کھڑے رہے، اس کے بجائے یہاں 3 ہے اس طرف کھڑا نہیں رہتا اور یہاں 5 ہے اس طرف کھڑا رہتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ تیسری بات، ہمارے پاس ساتھیوں کو میں نے دیکھا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو اس پر عمل کریں گے۔ اب تو ہمارے یہاں مسجد میں داخل ہونے کے لیے بالکل درمیان میں دروازہ ہے، لہذا جیسے ہی مسجد میں داخل ہو پہلے دونوں طرف نگاہ دوڑا ہے، امام صاحب کی بائیں طرف لوگ زیادہ ہے یا دائیں طرف زیادہ ہے، جس طرف کم ہو ہمیں اس طرف کھڑا رہتا ہے۔ اور مسئلہ یہ بیان کرنا ہے خاص طور پر کہ مثال کے طور پر ہم جماعت حاصل کرنے کے لیے امام صاحب کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، اور ہم جیسے ہی جماعت خانے میں داخل ہوئے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دے یا دونوں طرف سلام پھیر دے، اب نئے آنے والے کو صف میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مسجد کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی کونے میں وہ تنہا نماز پڑھ لے۔ اس میں ایک مسئلہ خاص یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، امام صاحب کے ساتھ آپ نے نماز شروع کی اور آپ کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے امام صاحب نے ایک طرف داہنی طرف سلام پھیر دیا، پھر اگر آپ نے امام صاحب کی اقتدا کی تو آپ نماز میں شریک نہیں ہوئے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لیا اور آپ قاعدے میں بیٹھے اس سے پہلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ نماز میں شریک ہو گئے۔ لیکن اگر ایک طرف امام صاحب نے سلام پھیر دیا یعنی السلام علیکم کہہ دیا، دوسری طرف باقی ہے اور آپ ان کے پیچھے آ کر اقتدا کریں تو آپ کی اقتدا صحیح نہیں، اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، جیسے ہی آپ جماعت خانے میں امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے چاہے تو اگر امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا ہے وہاں تک تو آپ صف میں آئے اور تکبیر تحریمہ کہہ دیں، لیکن آپ کے داخل ہونے کے ساتھ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب آنے کا کوئی مطلب نہیں، اور اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو پھر تو سوال ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کو مسجد کے کونے میں جہاں جگہ ہے نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بیان کرنا ہے، عام طور پر فجر کی نماز شروع ہوتی ہے تو بعض مرتبہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھوڑے سے عمل میں بہت زیادہ نیکی نہ کمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اور اسی طرح مبتدی ایک حرف سنتا ہے تو ایک حرف پڑھنے پر ایک حرف سننے پر 100 نیکیاں ملتی ہے، اتنا بڑا ثواب۔ ابھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم فجر کی نماز میں آتے ہیں ایسے وقت میں کہ ایک طرف تکبیر تحریمہ امام صاحب کا شروع ہو، دوسری طرف ہماری سنت فجر شروع ہو، یا کم سے کم ہماری فجر کی سنت ایسے وقت میں شروع ہو کہ پہلی رکعت میں امام صاحب قرات کا اکثر حصہ کر لیں تاکہ ہمیں دیر تک ان کے پیچھے کھڑا نہ رہنا پڑے۔ میرے بھائی، یہ تو شیطان کی طرف سے بہت بڑی محرومی کی شکل ہے، ہمیں تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ہر فرض نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے امام کی اقتدا میں ایک حرف سنا تو آپ کے نام اعمال میں 100 نیکی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر ایسا نظام بنایا کہ سنتوں میں مشغول ہو دیر سے تاکہ ان کا بہت حصہ گزر جائے تو ہم نیکیوں سے محروم رہیں گے۔ اس لیے اس کا خیال رکھے کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ ایسے وقت میں مسجد میں آئے کہ سنت پڑھ لے، اس کے بعد نماز قائم ہو جائے، سنت پہلے سے پڑھ لے، آداب کی فوراً سنت پڑھ لے، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہمارا تحریمہ شروع ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی بیان کرنی ہے کہ عام طور پر ہوتا ہی ہے ماشاءاللہ 5-5, 6-6, 7-7 جگہوں پر تراویح ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمارا حساب یہ ہوتا ہے کون سی جگہ پر تراویح جلدی ختم ہو جاتی ہے، 4-5 دن میں ہم حساب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھا کہ فلاں مسجد میں یا فلاں عبادت خانے میں سب سے زیادہ جلدی نماز ہو جاتی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ سب سے پہلے تو ائمہ یا تراویح سے کہوں گا کہ رمضان میں پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن کریم پورا پڑھنا ہے اور قوم کو سنانا ہے،
لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن کریم کس انداز سے پڑھیں گے کہ تجوید کی مکمل رعایت ہوگی، صحت کا مکمل خیال ہوگا، اور اتنا تیزی سے پڑھیں گے کہ مقتدی ایک ایک حرف کو سن سکیں۔ کتنا فرق پڑتا ہے تراویح جلدی پڑھنے میں؟ ہر مسجدوں میں 9:15 بجے نماز شروع ہوتی ہے عشاء کی، 9 بجے نماز شروع ہو رہی ہے اور 9:15 بجے تراویح شروع ہوتی ہے۔ اس درمیان ایک بات اور خیال رکھیں، میں خاص کر کے اپنے بھائیوں کو یہ یاد کروں گا، جن انفرادی نماز کے بعد عبادت کے بعد اجتماعی نماز ہے، ایسے مثلا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنت اور نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے، تو جو ایسی نمازیں ہیں کہ جس کے بعد ہمیں دوسرا اجتماعی عمل کرنا ہے، وہاں ہماری نماز مختصر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہم نے عشاء پڑھی، اس کے بعد ہمیں 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، نفل پڑھنا ہے، تو یہ سنت اور نفل کو بہت تاخیر سے لمبی نہیں پڑھیں گی۔ اسی طرح مثلا فرض نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھنی ہے، تب بھی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سارے حضرات تو فارغ ہو جاتے ہیں، اشارے ایک کا باقی رہتے ہیں۔ نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر اور اجتماعی نماز پڑھنی ہے، جیسے تراویح ہے یا جنازے کی نماز ہے، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سنتوں کو مختصر پڑھیں۔ دیکھو بعض مرتبہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے کہ خشوع والی نماز وہ ہے جو لمبی ہو، یہ غلط ہے۔ خشوع والی نماز لمبی نہیں، خشوع والی نماز چاہے لمبی ہو چاہے مختصر ہو، اگر اللہ کی طرف 100% دھیان ہے وہ خشوع والی ہے۔ نماز تو بہت لمبی ہے لیکن دھیان اللہ کے گھر سے اور اللہ سے باہر بازار میں ہے تو وہ خشوع والی نہیں۔ ایک آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں والعصر پڑھتا ہے، دوسری میں انا دینا، اور رکوع سجدے کی تسبیحات 3 بار پڑھتا ہوا پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی طرف 100% دھیان ہے۔ اور دوسرا آدمی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ پہلی میں والفجر پڑھتا ہے، دوسری میں لا اقسم بہذا البلد پڑھتا ہے، اور رکوع اور سجدے کی تسبیح 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اور جتنی مسنون دعائیں اور ہیں وہ سب پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کا دھیان اللہ سے غائب ہے، اللہ سے ہٹ کر ہے، تو یہ خشوع والی نماز نہیں ہے۔ اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری فرض نمازیں، ہماری اس کے بعد کی جو سنن ہے، اگر اس کے بعد کوئی اجتماعی عمل ہے تو ہم ان سنتوں کو مختصر پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں ماہ مبارک میں دعوت و تبلیغ کے حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، تبلیغی جماعت آتی رہتی ہے، اللہ ان کا آنا مبارک کرے، بستی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ کی توفیق سے اس ماہ مبارک میں اللہ کے بعد بندے پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں، بہت بڑی قربانی۔ جس طرح اللہ ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے، ان حضرات کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، ان کی اور بستی والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں دونوں حضرات سے، ہمارے تبلیغی حضرات ان سے بھی اور ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائی ان سے بھی بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، ایک بات کی عادت بنائیں۔ ہم اللہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، چاہے تبلیغی جماعت کی شکل میں چاہے معتکف کی شکل میں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہر فرض نماز کی تیاری فرض نماز کے قائم ہونے سے 8 گھنٹے پہلے شروع کر دیں، ہر فرض نماز کے لیے، اور کم سے کم اس نماز کی جماعت ہونے سے 15 منٹ پہلے ہم مسجد میں آ جائیں۔ جماعت و تبلیغ کے حضرات بھی اس پر عمل کریں اور اسی طرح معتکف بھی اس حد پر عمل کریں کہ ہر نماز کے لیے تیاری کریں گے 8 گھنٹہ پہلے، اور کم سے کم 15 منٹ یا بہت زیادہ تو 10 منٹ، یعنی 10-15 منٹ پہلے ہم اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر انشاءاللہ جماعت خانے میں آ جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی آپ کو کرنی ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عام طور پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میں خوب خیرات کروں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، صدقات بھی ادا کرتا ہے، ہو رہا ہے انشاءاللہ اس موضوع پر قرار کرتا۔ باہر یہاں چند باتیں میں نے آپ دیکھی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب کی خدمت میں ایک عادت یہ بھی ہے، مثلا مغرب کی نماز کے بعد لوگ عام طور پر سنتوں میں اور اسی طرح اوابل میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر اس وقت ہماری بات ہوئی تو ہو سکتا ہے ہماری بات کی وجہ سے سنت اور نوافل پڑھنے والے کو خلل ہو،
تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ اس طریقے سے کسی کونے میں بیٹھ کر دین کا مذاکرہ کر لے کہ مجلس میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ باتوں کو سن لیں، اور جو انفرادی نوافل میں مشغول ہیں ان کو بھی کوئی خلل نہ ہو. اور زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے. جب تعلیم کا دن ہے تعلیم ہوتی ہے، تعلیم ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے مذاکرہ کریں. لیکن رمضان میں بہت لمبے چھوڑے بیانات نہ ہو. بعض مرتبہ ہمارے بھائیوں سے ایسا ہوا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد بہت لمبی چھوڑی بات ہو جاتی ہے، اور کبھی تو اتنی زور سے بات کرنے والے بیچارے بات کر لیتے ہیں کہ پوری مسجد کے مصلی پریشان ہیں. نہیں، دین کا کام یہ بھی ہے، دین کا کام یہ بھی ہے. ہمیں دین کا کام دین کے دائرے میں کرنا ہے اور محبت کے ساتھ کرنا ہے. اس لیے ایسا نظام بنا ہے کہ جس کی وجہ سے انفرادی عبادت کا جو ماحول ہے اس میں جو خلل نہ ہو، اور ہمارا جو مذاکرہ ہے، ہماری جو بات چیت ہے اس میں بھی خلل نہ ہو. اللہ تعالیٰ شام ان کئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پر زکوٰۃ سے متعلق کچھ بات رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوبارہ میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے، خاص کر کے ہر مسجد کے محلے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دوبارہ اپنے فرض نمازوں کا تراویح کا اہتمام شروع کر دیں، اور وہ فدا نہ بنے کہ پہلے دن جتنے مصلی ہیں دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم. پھر ایسا نہ ہو کہ 6-8 دن کے بعد جو ہمیشہ کے مصلی ہیں وہ مصلی باقی نماز کو چھوڑے. رمضان میں جس طرح نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کثرت سے عبادت اور نیکی والے کام کرنے کی اور کثرت سے گناہ والے کام کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ واقعتاً آپ نے ہمارے اوپر مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے شیاطین کو قید کر لیا ہے. اے اللہ نفس کو کمزور کر دیا ہے، لیکن اے اللہ ہم تو پاپوں کے عادی ہو چکے ہیں. اے اللہ برائیوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور برائی کر کر کے برائی کی محبت ہمارے دلوں میں رچ چکی ہے. اے کریم آقا، برائی چھوٹے تو کس طرح چھوٹے اور نیکیوں کی محبت آئے تو کس طرح آئے. اے اللہ یہ کام ہمارے لیے مشکل تھا اور مشکل ہے. قادر ہے، مطلب آپ معبود حقیقی ہیں، آپ رب حقیقی ہیں. اے اللہ آپ ہی یہ کر سکتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں طاعت کی، اے اللہ اطاعت کی، فرمانبرداری کی محبت ڈال دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب تو اتنے بگڑ چکے ہیں کہ جتنی خیر ہے ہمیں شر نظر آ رہی ہے، اور جتنے شرور ہے وہ خیر نظر آ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو پلٹ دے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دے. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دے. اے اللہ آج بھی ہمارے بہت سارے نوجوان اپنی راتوں کو غفلت میں گزارنے کے پلان بنا چکے ہیں اور اپنی ایک رات کو ضائع کر چکے ہیں. اے اللہ اس کی نحوست کی وجہ سے ان کا رمضان اجڑ جائے، ان کا رمضان ویران ہو جائے. اے اللہ ہم اس سے پناہ طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اس رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تیری باتوں کو ماننے کا جذبہ اور اس پر عمل کی سعادت نصیب فرما دیجیے. کریم آقا ہمیں قبول کر لیجیے. اے اللہ ہم تو بگڑے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، نقصان اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. کریم آقا آپ کی نظر کرم ہو جائے گی تو ہمارا کام بن جائے گا، ورنہ ہم تو برباد ہو جائیں گے. اے اللہ اس ماہ مبارکہ میں جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے اپنی طرف سے اور پوری امت کے ایک ایک فرد کی طرف سے توبہ مانگتے، توبہ کرتے ہیں. اے اللہ توبۃ نصوحہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنی خاص معرفت نصیب فرما، خاص محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی اطاعت کا شوق اور ذوق نصیب فرما. آپ کے حبیب کی ذات عالی سے عشق و محبت فرما، ان کے طور و طریق اور ان کی سنتوں سے محبت نصیب فرما. اور زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ تیری بات کو مانتے ہوئے تیرے حبیب کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اے اللہ نمازوں کا تلاوت کا اہتمام
نصیب فرما۔ اے اللہ ان مبارک مہینے میں بے پردگی سے ان کی حفاظت فرما، بے حیائی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مسلم معاشرہ کی ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس الفطر دور میں موبائل کے ذریعے سے گناہ جو ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سارے گناہوں سے ایک ایک فرد بشر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بہن اور بیٹیوں میں، اے اللہ ہماری عورتوں میں، اے اللہ صلاح و تقوی والی عورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ رمضان میں راتوں کو تیرے سامنے گڑگڑانے والی عورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ایسی عورتیں پیدا فرما جن کی آہ سحرگاہی سے ان کی گودوں سے اولیاء صالحین وجود میں آ جائے۔ اے اللہ ایسی توفیق انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ نہ مردوں کو دائیں فرما نہ عورتوں کو دائیں فرما۔ اے اللہ ایک ایک کی بگڑی بنا دیجیے۔ اے اللہ ایک ایک کے احوال کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو ہر برائیوں سے پاک کر دیجیے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، تکبر سے، غرور سے، عجب سے، خودبینی سے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک اور صاف کر دیجیے۔ اے اللہ باطنی گناہ اور ظاہری گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ آج تک جو ہوئے اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ روحانیت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کے انوار اور برکات سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان کے عبادت خصوصاً روزے کے ذریعے سے جو تقوی حاصل ہونے کا وعدہ ہے، اے اللہ وہ تقوی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارا روزہ اس شان کا نہیں ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہو، لیکن اے اللہ آپ کی ذات بڑی کریم ہے، آپ بڑے رحیم ہیں۔ آپ چاہے تو اے اللہ بگڑی ہوئی کو بنا سکتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے وہ اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما سکتے ہیں، اور اس پر تیرے حبیب کی زبانی جو ارشادات اور جو وعدے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گمراہی سے، بے راہی سے پورے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے خیر ہیں ہمیں عطا فرما دیجیے، جتنے شروع اور فتن ہیں اس سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں تیرے صالحین بندوں نے جتنے خیر کا سوال کیا ہے، جو سوال کرتے ہیں اور جو سوال کریں گے، اے اللہ وہ ساری خیر ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگتے ہیں اور پناہ مانگیں گے، ان ساری چیزوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، بے جوڑ کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ تیرے دربار میں جتنے بھی تیرے بندے اور بیٹھے ہوئے ہیں، تیری بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو، نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سارے ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے کہ ان پریشانی کو اے اللہ لوگوں کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور خود سہ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے اور ماں باپ کے لیے مطیع بنا دیجیے۔ اے اللہ خیر کو مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ انسان ہونے کے ناطے ہم پر آپ کے جو حقوق عائد ہو رہے ہیں، آپ کے نبی کے جو حقوق عائد ہو رہے ہیں، ہمارے اساتذہ مشائخ اور ہمارے والدین کے جو حقوق آ رہے ہیں، اور اے اللہ والدین ہونے کے ناطے ہم پر اولاد کے جو حقوق آ رہے ہیں، میاں بیویوں کے جو حقوق ہیں، اے اللہ ہر ایک کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ 11 مہینے کی بے راہی سے ہم تو نفس و شیطان کے غلام بن چکے ہیں، کریم آقا رحم فرما دیجیے، ان کی غلامی سے نکال کر اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرات انبیاء علیہ السلام کے صدقہ ذکر قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا